ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، محترم سامعین و ناظرین، بالی گنج مسجد میں جو ہفتہ واری اجتماع اور دروس کا جو انعقاد ہوتا ہے، آج کی اس ہفتہ واری درس میں اس عنوان پر کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، وہ ہے فکر آخرت سورہ التکاثر کی روشنی میں۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی وہ پوری سورہ التکاثر کی تلاوت کی ہے۔ بزرگوں اور ساتھیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی، اور آخرت کی جو زندگی ہے، دنیا کے مقابلے میں جو آخرت کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اس دنیا کے اندر ہمیشگی نہیں ہے۔ اس طریقے سے اس دنیا کے اندر ہمیشگی نہیں ہے، اسی طریقے سے کسی انسان کو بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں ملی ہے۔ ہر انسان کو موت سے دوچار ہونا ہے، اور اس حقیقت کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اور مشہور آیت کریمہ کا حصہ ہے۔ تقریباً ہم میں سے ہر شخص قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے حصے سے اور اس کے معنی سے واقف ہوگا۔ انسان جو اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، اور جتنی مدت تک اس دنیا میں وہ رہے گا، اس مدت کو گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کے سامنے ایک مقصد کو رکھا ہے۔ انسان اس مقصد کو مکمل کرتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے اگر دنیا کو گزارتا ہے، اور دنیا کو چھوڑ کر جب آخرت کی منزل کی جانب رواں دفع ہوتا ہے، تو اس کے لیے کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ اور اس کامیابی اور کامرانی کی بشارت اس کی موت کے وقت سے ہی شروع ہو جاتی ہے، جب فرشتہ موت اس کے سامنے آتا ہے، اس کے روح کو نکالنے کے لیے اس کے جسم سے، اسی وقت سے بشارت اور خوشخبری کا مرحلہ اس کے لیے شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک انسان اگر اس دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو نہیں سمجھتا ہے، یا اس مقصد پر پورا نہیں اترتا ہے، اپنی منمانی اور منچاہی زندگی کو گزارتا ہے،
اور اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے، تو جب موت کا وقت قریب آتا ہے اور جب موت کا فرشتہ اس کے سامنے آتا ہے اس کے روح کو نکالنے کے لیے، وہیں سے اس کے لیے بری خبر اور اس کی بدبختی کی داستان وہیں سے لکھی جا چکی ہوتی ہے۔ تو کامیاب انسان وہ ہے جو اس زندگی کو اللہ رب العالمین کی جانب سے بتائے گئے اس مقصد کے مطابق گزارتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے جنات اور انسان کو پیدا کیا صرف اسی مقصد کی خاطر وہ میری عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا، اس کے حکموں کو ماننا، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل آج ہم دیکھتے ہیں انسانیت کی اکثریت ایسی ہے جو زندگی گزارنے کے اس مقصد کو، مقصد حیات کو بالکل فراموش کیے ہوئے۔ اس کے نزدیک دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، اسی دنیا کی زندگی میں مگن ہے، مست ہے، اسی کو گزار رہا ہے، اسی کو سجا رہا ہے، سنوار رہا ہے، اور اس دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور آخرت کو یکسر فراموش کر چکا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس دنیا کی زندگی کے چکر میں، اس دنیا کو بنانے کے چکر میں، اس دنیا کو سجانے اور سنوارنے کے چکر میں وہ آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں، اور اس بات کو بھول جاتا ہے کہ ایک دن مجھے بھی موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ انسان اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی جو موت ہے، انسان تو سچائی کو فراموش کر دیتا، بھول جاتا ہے انسان، اور جب انسان بھول جاتا ہے موت کو تو انسان دنیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے، دنیا کو سجانے میں، دنیا کو سنوارنے میں، دنیا کو بنانے میں انسان اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یعنی کہ وہ آخرت کی فکر سے بالکل آزاد ہو چکا۔ فکر آخرت، آخرت کا تصور، موت کے بعد کی زندگی، ان تمام چیزوں سے وہ بے خبر ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت جو سورہ میں نے پڑھی آپ کے سامنے، سورہ تکاثر، یہ پوری سورت ایسے ہی غافل انسانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ موت سے غافل انسان، فکر آخرت سے غافل انسان، رب کی ملاقات سے غافل انسان، رب سے ملاقات، رب کے ساتھ ملاقات سے غفلت میں پڑا ہوا انسان، ایسے تمام کے تمام انسانوں کے لیے قرآن کریم کی یہ سورہ اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی ہے۔ اگر انسان قرآن کریم کی سورت کو پڑھے، چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل یہ سورہ ہے، 8 آیات پر مشتمل ہے۔ آپ پہلی آیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، کثرت کی طلب نے، کثرت کی خواہش نے تم کو ہلاک کر دیا۔ انسانی فطرت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ انسان کثرت کا طالب ہوتا ہے، مور، زیادہ اور زیادہ اور زیادہ۔ ایک دکان ہے، 2 دکان کی خواہش ہو رہی ہے، 2 دکان لے کے تیسری دکان کی خواہش ہو رہی ہے۔ پہلے وہ جھوپڑی میں رہتا تھا، اب کا مکان بنا دیا، اس کے بعد خواہش ہو رہی کہ مجھے 1 فلور اور ہو جائے، پھر 1 فلور کی خواہش کر رہا ہے، اس نے پوری بلڈنگ بنا لی، پوری عمارت بنا لی، اب کہیں اور نظر ڈالے وہ دوسری عمارت بنانی ہے، تیسری عمارت بنانی ہے، ایک گاڑی دوسری گاڑی کی خواہش رکھ رہا ہے۔
کثرت، زیادہ زیادہ اور زیادہ اور زیادہ. انسان کی فطرت کو اللہ رب العالمین نے بتایا. اور جب انسان کثرت کی خواہش رکھتا ہے، انسان کثرت کی خواہش رکھتا ہے، تو اس کثرت کی خواہش رکھنے کی وجہ سے انسان آخرت کو فراموش کر دیتا ہے. پہلے وہ چھوٹا کاروباری تھا تو روزانہ 5 اوقات میں مسجد کو جا کر نمازیں ادا کیا کرتا تھا. کاروبار کا سلسلہ تھوڑا وسیع ہوا تو ظہر کی نماز چھوٹ گئی. پارٹی آ گیا تھا، اس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، کاروباری لین دین تھا. اب ظہر اور عصر ملا کر پڑھنا شروع کر دیا اس نے. کچھ دنوں کے بعد عصر بھی غائب، مغرب بھی غائب. فجر کی نماز کی پابندی کیا کرتا تھا، لیکن کاروبار جب وسیع و عریض ہو گیا تو معاملہ یہ کہ رات کو سوتے ہیں 2-2:30 بجے تک، فون آ جاتا ہے پارٹی کا، اس سے بات کرتے ہوئے اس سے بات کرتے ہوئے رات کو سونے میں تاخیر ہو جاتی، صبح اٹھ نہیں پاتے، فجر کی نماز ضائع ہو جاتی. کثرت کی وجہ سے، کثرت انسان کو آخرت کی فکر سے غافل کر رہا ہے. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی اس فطرت کو بیان فرمایا. حدیث کے اندر صحیح مسلم کی روایت ہے. حدیث اس طرح ہے يعني مطرف عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وألهاكم التكاثر قال يقول ابن آدم مالي مالي. مطرف رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے والد، وَهُوَ يَقْرَأُ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تکاثر کی تلاوت کر رہے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تکاثر کی تلاوت کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا قال یقول ابن آدم مالی مالی. آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال، مالی مالی میرا مال میرا مال، یہ میرا مال یہ میرا مال ہے، یہ میری کمائی، یہ میں نے کمائی ہے، یہ میری بدھی، یہ یعنی کہ میری ذہنیت اور میری عقل مندی یہ کمایا وہ مال ہے. مال کو کہتا ہے میرا مال میرا مال. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهَلْ لَكِ يَا ابْنَ آدَمَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَافْتَنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ابن آدم کا حال یہ ہے جو کہتا ہے میرا مال، اور اس کے مال کا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ اس کا جو مال تھا اس مال کے ذریعے جو کچھ اس نے کھایا اور کھانے کے بعد اس کو ختم کر دیا، جو کچھ کھایا اس کو ختم کر دیا، جو کچھ پہنا تھا اپنے مال کے ذریعے اس کو پوشیدہ کر دیا، جو کچھ لباس خریدا کپڑا خریدا اس کو پہنا اور پہننے کے بعد کپڑا پوشیدہ ہو گیا. اور اس کے بعد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے او تصدقت فامضیت، اور جو کچھ صدقہ اس نے کیا تھا اس کو بچا کر کے رکھ لیا. انسان نے مال تو کمایا لیکن اس مال کی کمائی کے ذریعے سے اس کے پاس کیا بچا؟ جو مال اس کے پاس آیا اس نے کھا لیا اس کو، اور جو کچھ اس نے کھا پی لیا وہ ختم ہو گیا، پیٹ میں جانے کے بعد ختم ہو گیا، فضلہ بن گیا، وہ ختم ہو گیا. اسی مال کے ذریعے سے بہترین لباس پہنا، بہترین کپڑے پہنے، اور کپڑے کا حال یہ ہوا کہ وہ بھی پوشیدہ ہو گیا. ایک مہینہ 2 مہینہ سال 2 سال کے بعد کپڑا بھی پوشیدہ ہو گیا. کہ جو کھایا وہ بھی ختم، جو پہنا وہ بھی ختم، لیکن بچا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او تصدقت فامضیت، جو صدقہ اس نے کیا تھا اللہ رب العالمین کے راستے میں، جو مال اللہ رب العالمین نے دیا تھا اس مال کے ذریعے جو اس نے اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کیا
انفاق کیا، وہ مال جا کر کے بچ گیا اور وہی اس کو آ کر کے کام آنے لگا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں انسان کی فطرت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیے ایک انسان یہ دولت کا کتنا حریص ہوتا ہے، کتنا لالچی ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس، آدم کے اولاد کے پاس سونے کی ایک وادی آ جائے، اللہ اکبر، سونے کی ایک وادی اس کے پاس آ جائے، کتنا بڑا حریص انسان ہو سکتا ہے۔ مال کا اندازہ لگا سکتے ہیں کون ہے یہاں پر؟ دنیا کا جو سب سے مشہور جو یعنی کہ نمبر 1 میں جو امیر ہوگا اس کے پاس سونے کی وادی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابن آدم کے پاس اگر سونے کی ایک وادی ہو جائے تو دوسری وادی کا انتظار کرے گا، وہ کہے گا ایک اور وادی ایسے سونے کا ہو جائے میرے پاس۔ اس کی لالچ کی انتہا رہتی ہے۔ الہاکم التکاثر، کثرت کی طلب نے، کثرت کی خواہش نے، زیادہ 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 اور اس کی لالچ نے، اس کی خواہش نے الہاکم التکاثر، اس کو ہلاک کر دیا۔ اور کیا ہوا؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبر میں چلا گیا۔ پوری زندگی اور مال، یہ دکان، وہ دکان، یہ گھر، وہ گھر، اس کو بنانا، اس کو سجانا، اس کو سنوارنا، یہ کرتے کرتے قبر کے اندر چلا گیا۔ تو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو دوسری وادی کا انتظار کرے گا کہ ایک اور وادی ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کے بیٹے کا منہ، آدم کے اس لالچی بیٹے کا منہ قبر کے علاوہ اور کچھ نہیں بھر سکتی، قبر کے علاوہ کوئی چیز کو بھر نہیں سکتی اس کے پیٹ کو۔ اتنا لالچی انسان ہے، اس کا منہ اسی دن بند ہوگا جب وہ قبر میں چلا جائے گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ آپ پڑھیں قرآن کریم کی سورت کو پڑھیں، اس کی تفسیر پر، اس کے معانی پر، اس کی مفاہیم پر غور کریں گے، آپ کو آخرت کی یاد دلائے گی، قبر کی یاد دلائے گی۔ انسان کثرت کی خواہش میں اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، موت سے غافل ہے، آخرت سے غافل ہے۔ دیکھیے اب تک جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہے اس سے ممکن ہے کسی کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے، یہ انسان سوچ سکتا ہے کہ شاید اسلام نے مال کمانے سے منع کیا، یا مال کو جمع کرنے سے، کاروبار کرنے سے، مالداری حاصل کرنے سے منع کیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اگر آپ حال پتا کریں گے نا تو آپ کو معلوم ایک سے رچ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اندازہ لگا سکتے ہیں، ان کی مالداری کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے کوئی۔ اتنے مال کے مالک تھے، اتنے بڑے بڑے مالدار صحابہ کرام تھے۔ تو مال کا حاصل کرنا یہ برا نہیں ہے، مال کو جوڑنا، مال کو رکھنا اور مال کا ہو جانا، اسی مال کا بندہ بن جانا، یہ درست نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے انسان دنیا کی تمام مصروفیات کو اپنائے، مال و دولت جمع کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مال دینے والا ہے اس سے غافل نہ ہو، اس سے غافل نہ ہو، اس کے حکموں کی عدولی نہ کرے، حکم عدولی نہ کرے اللہ رب العالمین کی، اس کے حکموں کو نہ ٹھکرائے، اللہ رب العالمین کے حکموں کو مانتا رہے۔ انسان کے پاس اگر مال ہے تو آپ کا یہ مال پاکیزہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک انسان مالدار ہے، مسلمان مالدار ہے، اسی مال سے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی نکالتا ہے۔ اس کا زکوٰۃ جو صاحب نصاب پر فرض ہے،
ہر سال تاریخ کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے. کتنے لوگ مسلمانوں میں سے، مسلمانوں میں کتنے لوگ آپ کو ملیں گے، کتنے لوگ، شاید کہ انگلیوں پر بھی نہ گنا جائے ایسے لوگوں کو جنہوں نے زکوٰۃ کے صحیح طریقے کو سمجھا ہوگا، صحیح معنی مفہوم کو سمجھا ہوگا اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے طریقے سے نکالا. کتنے لوگ ملیں گے آپ کو؟ زکوٰۃ کا طریقہ یہ کہ انسان حساب و کتاب رکھے. ایک بزنس مین ہے، ایک کاروباری ہے، ایک نوکری کرنے والا ہے جس کا مال، جس کے پیسے جمع ہو رہے ہیں، ایک حساب رکھے گا، رجسٹر رکھے گا، ایک کاپی بنا کر کے رکھے گا. اس تاریخ سے اتنے تاریخ تک، اس تاریخ میں ہم نے زکوٰۃ نکالا، اتنا زکوٰۃ نکالا، اس کے بعد سے نیا سلسلہ شروع ہوا. اب ایک سال گزرنے کے بعد ہم اس پر اتنا زکوٰۃ نکالیں گے، اتنا میرے پاس مال ہے، اس میں سے اتنا زکوٰۃ نکلے گا. اتنا حساب و کتاب رکھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. لوگ زکوٰۃ اس طرح نکالتے ہیں اپنے گھر سے، بینک سے رکھا ہوا پیسے سے کچھ پیسہ نکال لیا، پاکٹ میں رکھا، جس کو چاہا کچھ دے کر کے معاملہ ختم کر لیا. یہ زکوٰۃ تھوڑی تو مذاق کرتے ہیں. اور آپ زکوٰۃ کا ایک نظام اللہ رب العالمین نے بتایا، زکوٰۃ کا ایک نظام اللہ رب العالمین نے بتایا، اس کا طریقہ بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ سکھایا ہے ہمیں اور آپ کو، سکھایا گیا ہے ہمیں زکوٰۃ کس طرح کرنا. تو انسان کے پاس اگر اللہ رب العالمین نے مال عطا فرمایا ہے، اس مال سے تو زکوٰۃ نکالتا ہے. اب وہ مال کیا ہے؟ پاکیزہ ہو گیا وہ مال. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے جو لوگ صاحب مال ہیں، مالدار ہیں، ان کے مال سے زکوٰۃ لیجئے، پاک کیجئے ان کے مالوں کو اور دعائیں دیجئے ان کے لیے. اللہ اکبر. تو مال کو پاک کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان جو مال اپنے پاس رکھا ہے اس مال کا بندہ نہ ہو جائے، اس مال کو اپنا مال نہ سمجھ لے. اور اگر انسان اس مال کو اپنا مال سمجھتا ہے، اس پر سانپ بن کر کے بیٹھا رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے تعلق سے کیا فرمایا؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. تباہی ہے اس شخص کے لیے جو انسان کے منہ در منہ اور پیٹھ کے پیچھے شکایتیں کرتا ہے. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. اور وہ لوگ جو مال کو جمع کرتے ہیں اور اسے گن گن کر رکھتے ہیں، ہمیشہ حساب کتاب لگا رہا ہے. ایف ڈی میں اتنا ہے اور فلاں ڈپوزٹ میں اتنا ہے اور فلاں میں اتنا ہے، ہر دن حساب لگا رہا ہے اس کا بیٹھ کر کے. اور جو حساب لگا رہا ہے یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سوچتا ہے کہ اس کے ذریعے تو ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا. انسان سوچتا کہ نہیں سوچتا؟ انسان سوچتا کہ نہیں کسی کے پاس مال ہے، ایف ڈی کر کے رکھے اور فکس ڈپوزٹ میں کر کے رکھے ہوا ہے اس کو، وہ کہتا ہے یہ میرے برے وقت میں کام آئے گا. جب برا وقت آیا دنیا سے سدھر گیا، ہاسپٹل جانے کی نوبت ہی نہیں آئی. کہتا ہے میڈیکلیم بنا کر کے رکھا ہے، یہ انشورنس ہے، وہ انشورنس ہے، فلاں انشورنس ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اگر کبھی ایسا معاملہ ہو گیا، کوئی خطرہ ہو گیا، کوئی بیماری لاحق ہو گئی، اچانک سے آپریشن کا مسئلہ پیش آ گیا، اس وقت اگر پیسے نہ رہے تو یہ میرا جو میڈیکلیم ہے اور یہ میرا انشورنس پالیسی ہے یہ کام آئے گا اور اس کے ذریعے فوراً میرا آپریشن ہو جائے گا. کتنے لوگ ایسے ہیں اچانک اٹیک آیا اور قبرستان چلے گئے، سیدھا قبرستان، 4-5 ہزار روپے میں کام بھی پڑ گیا، 4-5 ہزار روپے میں کام بھی پڑ گیا. بانس لایا، دھرنا لایا، گولڈن کو دیا، معاملہ ختم. پیسہ کون لیا؟ جو پیچھے رہا، لڑ رہا ہے آپس میں اس کے لیے، بھائی لڑ رہا، بھائی بہنیں لڑ رہی ہیں. یحسب ان مالہ اخلدہ. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ مال اگر اللہ رب العالمین کے راستے میں انسان خرچ کرتا ہے تو اس کی بڑی فضیلت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100
حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء. دیکھیے مال کا کمانا کوئی بری بات نہیں، کوئی عیب نہیں ہے، مال ہو لیکن اس مال کو اپنا مال سمجھ کر اس پر سانپ بن کر کے بیٹھا نہ جائے، بلکہ اللہ رب العالمین کے راستے میں انسان اس مال کو خرچ کرتا ہے، اس کو اس کے ذہن میں آخرت، تصور آخرت اس کے ذہن میں ہے، فکر آخرت کو اپنے سامنے رکھتا ہے کہ یہ میرا مال جو آج ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، یہ میرا مال پورے کے پورے شان و شوکت کے ساتھ اور پوری بہادری کے ساتھ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن بھی ہمیں اس کا بدلہ دے گا اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی. اللہ رب العالمین نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ. ان لوگوں کی مثال جو اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، کیا مثال ہے؟ کمثل حبہ، جیسا ایک دانہ اس میں ڈالا، ایک دانہ ڈالا اللہ کمثل حبہ انبتت سبع سنابل، اور اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں. ایک دانہ ڈالا وہاں سے 7 بالیاں نکلی. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے آئے. حساب لگائیں، حساب کے ماہر لوگ بیٹھے ہوئے ہمارے استاد محترم سے حساب کے ماہر بیٹھے ہوئے، اندازہ لگائیں کتنا اللہ رب العالمین دینے والا ہے. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، 700 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کو تیار ہے. اور یہ تو صرف ایک مثال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہے بہت بڑھا کر دے سکتا ہے. یہ تو مثال اللہ نے دیا. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی ہے. اللہ جسے چاہتا بے حساب دے دیتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کے راستے میں جو لوگ مال کو خرچ کرتے ہیں ان کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، ان کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کو بتایا اللہ رب العالمین نے. اور لوگوں کو، اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ کے لیے ابھارا ہے. یہ انفاق فی سبیل اللہ فکر آخرت کا ذریعہ ہے. آپ یقین مانیں اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرنے والا سوائے اس انسان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے جس کے دل و دماغ میں یہ بات موجود ہو کہ اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں آخرت کی جانب جانا ہے اور وہاں ہمارا اس کا پورا بدلہ ملے گا. اس انسان کے دل و دماغ میں عقیدہ موجود ہے، وہی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا. ہر کوئی خرچ نہیں کر سکتا، ہر کوئی خرچ نہیں کر سکتا. ہمارا تو حال یہ ہے کہ اگر پردھان منتری نے کہہ دیا کہ 15 لاکھ دے کے تو اس کا یقین ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا ہے واللہ یرزق من یشاء اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے. کہاں مولوی کی بات، کہاں قرآن کی بات. ارے بھائی میرے پاس 10,000 روپیہ ہے، اگر 1,000 دے گا تو 9,000 بچے گا، 11,000 نہیں ہو سکتا ہے. سیدھی سی بات ہے. کہاں عقل بھی ہے کہ نہیں، کھوپڑی بھی ہے کہ نہیں، کس کی بات سنیں. بہت سے جہالت کی بات ہے کہ مال خرچ کرو تو مال بڑھے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا خرچ کرو گے تو بڑھے گا. تمہارا خرچ کرو گے تو بڑھے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہمیں تو اللہ کے وعدہ پر ایمان نہیں ہے، اس لیے ہم اپنے ہاتھ کو روک لیتے ہیں. مسجدوں میں نہیں لگاتے، مدرسوں میں نہیں لگاتے، یتیموں کو دیکھ ریکھ نہیں کرتے، غریبوں مسکینوں کو نہیں دیکھتے. ہم کیوں؟ ہمارا ایمان اللہ رب العالمین پر نہیں. اگر ہمارا ایمان اللہ رب العالمین پر ہوتا تو آج شہر کے اندر ہماری کئی ایک مساجد ہوتی ہے. ہمارے پاس پیسے کی کمی تھوڑی ہے، بہت پیسے ہمارے پاس ہیں. ہمارے پیسوں کو دیکھنا ہے تو ہماری شادیوں کو دیکھ لیجیے. ہماری شادیوں میں آئیے، پھر دیکھیے ہال کے خرچ، کھانے کے خرچ، پینے کے خرچ، ناچ کے خرچ، گانے کے خرچ، کیسے کیسے خیال کرتے ہیں. پیسے دیکھیے ہمارے پاس بہت پیسے ہمارے پاس ہے. تو وہاں رزلٹ ہمارے سامنے ہوتا ہے. جب ہم خرچ کرتے ہیں کہیں پر شادیوں میں یا اپنے بچے کے لیے اسکول میں، بڑے اسکول میں جب ہم خرچ کرتے ہیں تو رزلٹ ہمارے سامنے ہوتا ہے. اس کو اگر ہم خرچ کریں تو یہاں سے اتنا ملے گا، اس پر ہمارا ایمان ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے جب فرمایا کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے. اس پر ایمان ہوتا تو مسجدیں بن جاتی، مدرسے بن جاتے، بہت ہوتا ہے.
ہماری ایمان اللہ رب العالمین کی ساتھ پر نہیں. معاف کیجیے گا, آپ داڑھی رکھیے, ٹوپی پہنیے, نماز پڑھیے, رسول کہتے سب کچھ کیجیے, ایمان نہیں ہے اللہ رب العالمین کا. اللہ رب العالمین پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس سے بہت زیادہ دیتا ہے. دیکھیے انسان جو اس دنیا میں رہتا ہے, چند چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں, موٹی موٹی چیزیں. اس کے ساتھ اس کا مال ہوتا ہے, اس کے ساتھ اس کے اہل و عیال ہوتے ہیں, اس کے ساتھ اس کا اعمال ہوتا ہے. ایک انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے, ان تین چیزوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے. مال اس کے ساتھ ہے, اہل و عیال اس کے ساتھ ہے, اور اس کے اعمال اس کے ساتھ ہیں. ان تین چیزوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. اور جب اس کی موت آتی ہے, جب اس کی موت آتی ہے تو اس کو قبر تک لے جاتے ہوئے, اس کے قبر تک لے جاتے ہوئے مال اس کا ساتھ چھوڑ دیتی, اہل و عیال ساتھ چھوڑ دیتے, بچا کیا اعمال. انسان صرف اپنے اعمال کو لے کر قبر میں جاتا ہے, صرف اپنے اعمال کو لے کر قبر میں جاتا ہے. اسی حقیقت کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے, جو غالباً صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ, کہ میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں. جب میت کو قبرستان تک لے جایا جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں. فیرجع اثنان ویبقى واحد, دو چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک چیزیں ساتھ میں رہ جاتی ہیں, ایک چیز ساتھ میں رہ جاتی ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ, اس کے ساتھ ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں. وہ کیا ہے؟ اس کے اہل و عیال ساتھ میں جاتے ہیں, اس کا مال بھی ساتھ میں جاتا ہے, اور اس کے اعمال بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں. یہ تین چیزیں میت کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں. فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ, بس اس کے اہل و عیال اور اس کے مال واپس لوٹ آتے ہیں. قبر پہ دفن کیا, جتنا مال لے کر گیا تھا کفن والے کو دینے کے بعد, ورکن کو دینے کے بعد, اور روٹی کباب کھلانے کے بعد واپس آ کے آواز کھلاتے تھے لوگ. بہت سارے لوگ کھلاتے جاتے دفن کرنے کے لیے, تو وہاں غریبوں میں کھجور روٹی اور دیگر چیز تقسیم کرتی جاتی ہے. سب چیزیں اجتناب کرنی چاہیے. فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ, جو کچھ بچا مال لپٹ کے لے کر کے آ گیا, اور اہل و عیال واپس آ گئے, بچا گیا. وَيَبْقَى عَمَلُهُ, اور اس کا عمل باقی بچ جاتا ہے. اسی عمل کو لے کر وہ قبر کے اندر دفن ہو جاتا ہے. اب اس کا سارا معاملہ اسی عمل کے سلسلے میں ہے کہ عمل تمہارا کیسا تھا. جو زندگی اللہ رب العالمین نے دی تھی, جس مقصد کی خاطر اللہ رب العالمین نے تمہیں بھیجا تھا, اس مقصد پر تم پورا اترے یا نہیں اترے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات, وہ اللہ وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. عمل کی جانچ کے لیے, عمل کی پرکھ کے لیے, اس کسوٹی پر پورا اترنے کے لیے اللہ رب العالمین نے تم کو دنیا میں بھیجا تھا. اب قبر کے اندر جاتے ہی تمہارے حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, پھر تمہارے اعمال میں سے. دیکھیے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ رب العالمین نے جو مال ہمیں دیا ہے, اسی مال کی وجہ سے ہم جنت کے مستحق بھی ہو سکتے ہیں, جہنم کے مستحق بھی ہو سکتے ہیں. اگر یہ مال ہم نے صحیح راستے میں لگایا, ایک بات جو میں نے آپ کو کہا ہے ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, اگر فکر آخرت آپ کے پاس ہے, فکر آخرت ہے, آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ موت آئے گی, دنیا چھوڑنا ہے,
اور اللہ رب العالمین کے پاس پیشی ہے، حساب و کتاب ہے. اس بات کا یقین اگر آپ کو ہے تبھی تو آپ اللہ رب العالمین کے راستے مال خرچ کریں گے، ورنہ نہیں خرچ کریں گے. اگر آپ اللہ رب العالمین کے راستے مال خرچ کرتے ہیں تو مرنے کے بعد تو فائدہ ہے، کیونکہ وہ آپ کے نیک اعمال میں شامل ہو جائیں گے. جو رجسٹر آپ کا تیار ہوا ہے اس رجسٹر میں آپ کے سارے اعمال لکھے جا چکے ہیں. جتنا خرچ کیا مسجدوں میں، مدرسوں میں، علماء میں اور غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، اللہ کے دین کو پھیلانے میں جو کچھ بھی آپ نے خرچ کیا ہے اپنی وسعت، اپنی طاقت کے بھر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے رجسٹر میں لکھوا دیا ہے. اور نام اعمال کی صورت میں کل قیامت کے دن پیشی ہوگی، وہ ساری نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی. اس کا تو بدلہ ملے گا، لیکن دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے. اس کا دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے. اگر آپ فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کرتے ہیں. دیکھیے انفاق کا میرا موضوع نہیں ہے، میں پہلے کہہ دوں، آپ یہ مت سمجھے کہ میں سورۃ تکاثر کی روشنی میں فکر آخرت کو بیان کرنے کے لیے آیا تھا اور میں انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت بیان کر رہا ہوں. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں الہاکم التکاثر، کثرت کی طلب میں، کثرت کی خواہش میں تم کو حرام کر دیا. کثرت کی طلب نے تم کو حرام کر دیا ہے. انسان مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے. موضوع میرا یہ تھا درمیان میں اس کو بتانے کے لیے کہ مال کا کمانا کوئی منع نہیں ہے. اس بات کو بیان کرنے کے لیے چند حدیثیں میں نے لائی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ مال کا کمانا کوئی معیوب بات نہیں ہے، مال حاصل کرنا کوئی معیوب بات نہیں ہے، لیکن مال کو سمیٹنا، رکھنا، جوڑنا، جگانا اور اسی کو سب کچھ سمجھ لگیے غلط ہے. انسان اگر اللہ رب العالمین کے راستے میں اللہ رب العالمین کا دیا ہوا مال اگر خرچ کرتا ہے تو آپ یقین مانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرمائے گا. کمی نہیں ہوتی ہے. 10,000 سے 1,000 دینے سے 9,000 نہیں ہوتا ہے، بلکہ 11-12,000 ہو جاتا ہے. اللہ بڑھوتری کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے اللہ رب العالمین. ایمان ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور آپ کی باتوں پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیے. بہت پیاری حدیث ہے. کس طریقے سے انسان کے مال میں برکت ہوتا ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. حدیث کے اندر صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الزہد کی حدیث موجود ہے. واقعہ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص ایک جنگل سے گزر رہا ہے. ایک شخص ایک جنگل سے گزر رہا ہے. بیابان جنگل ہے، کوئی لوگ کوئی وہاں موجود نہیں ہے. گزر رہا ہے جنگل سے. ایک آواز آتی ہے اس کے کان میں. ایک آواز اس کے کان میں آئی، اس کی حدیقت فلانی، کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو، فلاں کے باغ کو سیراب کر. جب بیٹھی پلٹ کر دیکھتا آس پاس کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی آدمی سے جو آواز لگانے والا ہو کوئی بھی تو موجود نہیں ہے. اب وہ حیران ہے، پریشان ہے، سب کچھ یہ کوئی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کی حدیث میں فلاں کہ فلاں فلاں کے باغ کو سیراب کر. عجیب تعجب کا اظہار کرتا ہے، حیران ہے کہ آخر یہ آواز آ رہی کہاں سے. آسمان کی طرف دیکھا، ایک بادل ہے جو بادل کے بڑا سا ٹکڑا ایک جانب چلا جا رہا ہے. دیکھتا ہے کہ اسی بادل سے ایک ٹکڑا کٹ کر کے الگ ہو جاتا ہے. اس بادل سے، اس بادل میں سے بادل کا ایک ٹکڑا اس بادل سے کٹ کر الگ ہو کر کے ایک دوسری سمت چلا جا رہا ہے. وہ انسان بہت تعجب ہوتا ہے کہ کیا ماجرا کیا ہے. وہ شخص اسی بادل کے پیچھے پیچھے چلا، پیچھے پیچھے چلا. چلنے کے بعد دیکھا کہ اس بادل، وہ بادل جو ہے پھٹ کر ایک پتھریلی زمین پر اپنا پورا پانی بہا دیا. ایک پتھریلی زمین پر اپنا پورا پانی جو ہے تو بادل پھٹ کر کے برسا دیتا ہے. جب پتھریلی زمین پر وہ پانی برسا تو وہ پانی
پانی ایک راستہ بناتے ہوئے نہر کے کنارے کنارے راستے بناتے ہوئے چلا جا رہا ہے، اور وہ انسان جو حیران تھا، پریشان تھا، وہ بھی اسی پانی کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے بھائی؟ بادل دیکھنے پر الگ ہوا، ایک پتھریلی زمین پر برسا پانی، وہ پانی ایک نہر کے ذریعے بہتے ہوئے ایک خاص راستے کی جانب چلا جا رہا ہے۔ اسی راستے کی جانب چلا جا رہا، پیچھے پیچھے چلا گیا، دیکھا کہ ایک آدمی کے باغ کے پاس وہ پانی گیا، اور ایک آدمی اپنے باغ کو اس پانی کو لے کر پانی لے رہا ہے، اپنے باغ کو سیراب کر رہا ہے، اپنے باغ کو اس پانی سے سیراب کر رہا ہے۔ وہ انسان حیران ہے، پریشان ہے کہ کون ہے بھائی ایک آدمی جس کے باغ کی جانب یہ پانی چل کر کے آیا ہے۔ وہ حیران اور پریشانی کی حالت میں اس انسان سے پوچھتا ہے، یا عبداللہ مسموک، یا عبداللہ مسموک، اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے تیرا؟ اس انسان نے اپنا نام بتایا، اپنا نام بتایا کہ میرا فلاں فلاں نام ہے۔ نام بتانے کے بعد آخر وہ تعجب کرتا ہے کہ ایک اجنبی آ کر مجھ سے نام کیوں پوچھ رہا ہے؟ پھر وہ سوال کرتا ہے، لِمَ سَأَلْتَنِي عَنِ اسْمِي، کہ آخر تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرا نام پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ کون ہو تم؟ کیوں میرا نام پوچھ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے، إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ اسْمِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ بِاسْمِهِ۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک آواز سنی بادل سے کہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں آپ کے باغ کو سیراب کر، اور جو نام تم نے بتایا ہے یہی نام میں نے اپنے کانوں سے سنا، یہی نام میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے جو نام ابھی تم نے بتایا ہے۔ یہ تو پریشان پوچھتا ہے، فما تصنع فیہا، آخر ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کچھ وجہ تو بتاؤ۔ ایک آواز بادل سے یہ صدا لگایا گیا کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو، بادل کا ٹکڑا ہٹ گیا اور ایک پتھریلی زمین پہ پانی برسا، اور پھر وہاں سے یہ پانی بہتے ہوئے تمہارے باغیچے میں آ رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اور نام بھی وہی بتا جو میں نے سنا۔ وہ انسان کہتا ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ وجہ اصل یہ ہے، جب میں اس باغ کی جو پیداوار ہے، جب بھی اس باغ میں پھل آتا ہے اس کا میں 3 حصہ کرتا ہوں، 3 حصہ کرتا ہوں اس کا۔ ایک حصہ میں صدقہ کر دیتا ہوں اللہ رب العالمین کے راستے میں، ایک حصہ میں اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، دوسرا حصہ اپنے اہل و عیال کے خرچ کے لیے رکھتا ہوں، اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا ہوں، اور تیسرا حصہ اس باغ کو دوبارہ دیکھ بھال کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، اور اس کے جو اخراجات ہیں اس اخراجات کے لیے ایک حصہ رکھتا ہوں۔ یہی میرا معاملہ ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک انسان جب اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس کا مال برباد نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اضافہ کر دیتا ہے، زیادہ دے دیتا ہے اسے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے اس وعدے پر اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پر ہمیں ایمان رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم مال سے محبت کم کریں۔ مالی میرا مال، اور ایک کوٹھی کے بعد دوسری کوٹھی، ایک بلڈنگ کے بعد دوسری بلڈنگ، اور ایک مکان کے بعد دوسرا مکان، ایک کاروبار کے بعد دوسرا کاروبار، اس کے چکر میں پڑنے کے ساتھ کی وجہ سے جس طریقے سے ہم نے آخرت کو فراموش کر دیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر ہم ساجد نظر آئیں گے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، الہاکم التکاثر، کثرت کی طلب نے، کثرت کی چاہت نے تم کو ہلاک کر دیا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں جا پڑے۔ میرے بھائیوں، اس سورت کا ترجمہ، اس کی تفسیر اگر کی جائے ایک طویل وقت مطلوب ہے، کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ درس کا وقت مختصر ہوتا ہے، بات کو یہی ختم کرتا ہوں۔ زندگی اگر باقی رہی، کبھی اللہ رب العالمین نے موقع دیا تو اس کے بعد کی جو آیت ہے حتی زرتم المقابر، اس کے اندر بہت نکات اس کے اندر ہے، بڑی جامعیت اس آیت کے اندر، بالخصوص
آج ایک فتنہ جو منکر حدیث کا فتنہ ہے اور انکار حدیث کا فتنہ، جو دھڑلے سے یہ کہتا ہے کہ ہم عذاب قبر کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم عذاب قبر کو مانتے ہی نہیں۔ عذاب قبر میں کوئی عذاب تھوڑی ہے، ارے عذاب تو جب ہوگا جب فیصلہ ہو جائے گا۔ لوگ مثالیں دیا کرتے ہیں، پتہ ہے یہ منکرین حدیث جو ہوتے ہیں یہ مثالیں دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو دنیا کی جو حالت ہے کہ ایک انسان جب کوئی جرم کرتا ہے تو وہ جیل چلا جاتا ہے، کچھ دنوں کے لیے اس کو پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے، جیل لیبر کرتا ہے اس کو، اس کے بعد پھر وہ عدالت میں جاتا ہے، وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے، جب جرم ثابت ہو جائے تو اس کو جیل ہوتا ہے، تب اس کو سزا دے دی جاتی ہے۔ بیوقوف کو یہ نہیں معلوم ہے کہ 2-3 دن کسی بھی لگتا ہے، اس کو پٹائی بھی لگتی ہے اس کو۔ مثالیں دیتے ہیں لوگ، جہالت سے پر مثال۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر عذاب قبر کا ذکر فرمایا ہے، حدیث کے اندر تو ہے موجود، بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ وقت نہیں اس کی کہ میں اس تفسیر کو میں بیان کروں، ایک وقت لگا ہے وہ، انشاءاللہ تعالی زندگی باقی ہے، موقع ملا تو باقی باتیں کبھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العالمین عبداللہ مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آخرت کی فکر کرتے ہوئے ہمیں اس دنیا کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دنیا گزارنے کا حکم دیا ہے، جبکہ اس کے تعلق بتایا ہے کہ دنیا دراصل آخرت کی کھیتی ہے، یہ دنیا دراصل آخرت کی کھیتی ہے، ہم جیسا بوئیں گے آخرت میں ہم وہی کاٹیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔